الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے اور موت ہے بس. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد والرقائق. اس میں ایک روایت مروی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، بس تھوڑی سی صحت ہے، پھر مرض ہے اور پھر موت ہے. دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، مستقل نہیں ہے کوئی چیز یہاں پہ. اگر یہاں کی مصیبت ہے وہ بھی عارضی ہے، اگر یہاں کی راحت اور سکون ہے وہ بھی عارضی ہے. اگر کوئی شخص راحت میں ہے، سکون میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، اس کے نوکر ہے، بینک میں بڑے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک رات امریکہ میں ہے، پھر اگلی رات کینیڈا میں ہے، پھر اس کے بعد اگلی رات جاپان میں ہے، گم رہا ہے خوب. کب تک گھومے گا یہ؟ کب تک یہ کھائے گا پیے گا؟ کب تک یہ عیش کرے گا؟ ایک حد ہے نا ہر چیز کی. تو کتاب الزہد میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، بس مرض ہے صرف. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، یا علی النکاح ماذا، نکاح کرنا کیا ہے، شادی کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سرور الشہر و غموم الدہر، چند مہینوں کی خوشی ہے اور عمر بھر کا غم ہے. جو ایک شادی والا ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہے، جو دو ہے وہ زیادہ پریشان ہے، جو تین ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. پھر اس نے پوچھا کہ ثم ماذا، نکاح پھر کیا ہے؟ کہا کہ لزوم المہر
پھر مہر دینا ہوگا آپ کو، اور کیا ہے؟ پھر پوچھا اس نے کہ ثم ماذا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کہا کہ ثم نزول القبر، پھر قبر کے اندر جانا ہے، اور کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش معاش کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رقم اور مال اور دولت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تمہیں اللہ سے کوئی دھوکے میں ڈالنے والا دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کسی کو جلدی پکڑتا، کوئی شخص نہیں بچتا، نہ جنات بچتے نہ انسان بچتے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے، کھا پی پہن چل پھر دائیں طرف چل بائیں طرف چل، جو کرنا ہے کرو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب یہ وقت آیا آپ کے اوپر، یہ موت کا وقت آیا جس کو اجل کہا جاتا ہے، اجل، ایک ساعت کے لیے نہ وہ اجل پیچھے ہٹے گی نہ آگے جائے گی، بس وقت مقرر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل اولم یزل فی غفلۃ حتی دنا منہ الاجل الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل۔ اے دنیا میں مگن انسان، کہاں جا رہا ہے تو؟ کس عیش معاش میں تو پڑا ہوا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آنے والی ہے، والقبر صندوق العمل، اور قبر جو ہے تیرے عمل کا صندوق ہے۔ آخرت کی تیاری کر۔ یہ کس چیز میں ہم اٹکے ہوئے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اپنی پہچان کے لیے، اللہ نے انسان کو نعمتیں دے رکھی ہے کہ اللہ کو پہچان لے، لیکن انسان نے اس نعمتوں کو اختیار کر کے نعمتوں کے اندر اٹک گیا۔ نعمتوں کے اندر کیا جی؟ زور سے بولو جی۔ اٹک گیا۔ اللہ کو پہچاننے کے بجائے ہم کسی اور چیز میں اٹک گئے۔ دہلی پر شاہ جہان کی حکومت تھی، دہلی سے رہ کے کنہار تک، افغانستان پاکستان اور انڈیا سب ایک تھا پہلے۔ ہمارے پشتو کے مشہور شاعر عبد الرحمن باباجی سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پشاور کے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، اللہ والے انسان تھے، انتہائی مخلص تھے، زہد کے پیکر تھے۔ بادشاہ نے ان کو خط لکھا، وزیر کو کہا کہ آپ عبد الرحمن باباجی کے پاس جاؤ اور ان کو میرا یہ خط دو۔ وہ وزیر جو ہے وہ دہلی سے آیا پشاور، اور عبد الرحمن باباجی سے رحمۃ اللہ علیہ کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے سنا دیجئے۔ جو بادشاہ کا سفیر تھا جس کو الچی کہا جاتا تھا، اس نے پڑھ کے سنایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے، اور بادشاہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پشاور کو چھوڑ کے دہلی آئیے، آپ کو ہم وظیفہ بھی دیں گے، ہم آپ کو مکان بھی دیں گے، اور ہم آپ سے مستفید بھی ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن باباجی سے رحمۃ اللہ علیہ نے اس الچی سے خط لیا کہ یہ خط مجھے دے دو۔
تو خط کے دوسرے طرف اس نے لکھا، ایک شعر لکھا جواب میں صرف بس پشتوں میں شعر لکھا کہ درنگ دے او کا ساعت تے خالی لسن بتیزو کا بادشاہی تھا اورنگزیب و شاہ جہان سکڑا با. بھئی یہ آج ہے کہ کل ہے، ہم یہاں سے جانے والے ہیں خالی ہاتھ. مجھے کیا ہے شاہ جہان کیا ہے، عالمگیر کیا ہے، مجھے اس سے کیا ہے. انکار کیا اس نے کہ بادشاہ کو کہیے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. کیا نہیں ہے میرے پاس؟ اللہ اکبر، سب کہو اللہ اکبر. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومنات کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے ہندوستان، کابل سے ہندوستان جا رہے تھے. راستے میں ان کے وزیر نے کہا کہ حضرت راستے میں امام الاولیاء خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ آ رہی ہے، اس میں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بادشاہ جب امام الاولیاء ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے پاس پہنچے تو اپنے وزیر کو کہا کہ جا کے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہیے کہ بادشاہ آیا ہے کابل سے، استقبال کے لیے باہر آئیے آپ. امام الاولیاء ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ 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 بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ کا وزیر نے کہا کہ حضرت بادشاہ آیا ہوا ہے باہر، آپ کا انتظار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے استقبال کے لیے آئیے باہر. تو آپ نے انکار کیا، کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اس پہ یہ قصہ یاد آیا، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو وزیر بادشاہ کے پاس آیا کہ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حنفی عالم تھے بڑے، اس کو یاد رکھیے. اس کی کتاب ہے الفرید، 50 جلدوں میں، فقہ میں 50 جلدوں میں. بادشاہ نے ان سے عرض کیا کہ جا کے حضرت کو یہ بتائیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، و اولو الامر منکم کی اطاعت کیجیے، میری اطاعت کیجیے. اس کو کہ باہر آئیے. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ گئے پھر واپس کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے عرض کیا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اتنا اٹکا ہوا ہوں کہ ابھی اولی الامر کا وقت ہی نہیں آیا. کیا نہیں سمجھے بھائی جان؟ ہاں جی. ایسے اللہ والے لوگ. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ نظام الدین میں تھے. اپنے وقت کے بادشاہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے دربار میں آئیے. آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں. تو بادشاہ نے عرض کیا کہ آپ نہیں آئیں گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے گھر پہ. نظام الملہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک آنے کا اور ایک جانے کا. آپ جس راستے سے میرے گھر میں داخل ہوں گے دوسرے راستے سے میں نکل جاؤں گا واپس. ایسے اللہ والے، ایسے اللہ سے محبت کرنے والے. لیکن میرے بھائیوں، انسان کا دل بڑا سخت ہے، انسان کا دل بڑا سخت ہے. ہم اپنی آنکھوں سے میت کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو مرتے وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے ان کے کپڑے اتارتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ہم ان کو غسل دیتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ہم ان کو کفن پہناتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ہم ان کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ہم ان کو دفناتے ہیں. واللہ کہ کوئی بھی اس سے عبرت لے، اتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ.
انسان کا دل تو پتھر سے بھی سخت ہے بعض انسانوں کے. تو دنیا میں عرض کر رہا تھا کہ عارضی ہے. اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مطمئن بیٹا ہے، دھوکے میں ہے. اور اگر کسی شخص کے اوپر مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بس مصیبت پہ ہوں، وہ بھی دھوکے میں ہے، وہ بھی دھوکے میں ہے. یہاں کی مصیبت بھی عارضی ہے اور یہاں کی راحت اور سکون بھی عارضی ہے. انسان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر کوئی آخرت کی تیاری کرتا تو کر لیتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یوں ہی خیال ہے کہ ہم نے آپ کو اس کائنات کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ نا نا جی نا جی نا. اللہ نے ہر انسان کو ایک وقت دیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مہلت دے رکھی ہے، اور جب یہ مہلت اور یہ وقت، یہ اجل انسان کا آ جائے، جنات کا آ جائے، لا یؤخر ساعۃ ولا یستقدمون، نہ آگے ہو جائے گا نہ پیچھے ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے. ہدہد جب شکاری اس کا شکار کرتا ہے تو پانی کے اوپر اس کا بیج ڈال دیتا ہے ایسے، اور پانی کے نیچے ایک فٹ نیچے اس کا جال ہوتا ہے. جیسا ہی ہدہد بیج کھانے کے لیے جپکتا ہے تو وہ جال میں بند ہو جاتا ہے. لیکن ہدہد کو اللہ نے ایسی نظر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اوپر آسمانوں میں سفر کرتے تھے، ہواؤں میں سفر کرتے تھے، تو ہدہد کو کہتے کہ دیکھو کہ پانی کا کنواں کہاں ملے گا. کہ ہدہد کا نظر اتنا تیز اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ کہتا یہاں پہ پانی ہے. جنات زمین کو کھود کے پانی نکالتے تھے اس وقت. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ہدہد کو اللہ نے اتنی بڑی نظر دی ہے، تو جب وہ اپنے بیج کو کھانے کے لیے آتا ہے اور جال میں بند ہو جاتا ہے، وہ جال ان کو نظر نہیں آتا؟ سوال نہیں سمجھے؟ وہ جال ان کو نظر نہیں آتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا اذا جاء الاجل عمی البصر، جب انسان کی موت کا وقت آ جائے انسان اندھا ہو جاتا ہے. اذا جاء الاجل عمی البصر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. جب ان کو موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. سانس چل رہی ہے ہماری، سانس اندر بھی ہو رہی ہے باہر بھی ہو رہی ہے. دل انسان کا دھڑک رہا ہے، نفس انسان کے اندر موجود ہے. اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے. کسی کا 1 منٹ باقی ہے، کسی کا گھنٹہ باقی ہے، کسی کا ہفتہ باقی ہے، کسی کا سال باقی ہے، کسی کے 10 سال باقی ہے. موت کا کچھ اعتبار نہیں. تو جو شخص اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے، خدا پاک کی قسم یہ انسان کامیاب انسان ہے. چاہے اس کے پاس کپڑے ہے کہ نہیں ہے، ایک وقت کا کھا رہا ہے دوسرے ٹائم کا نہیں کھا رہا، یہ انسان کامیاب انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑا افسر ہے، 18 گریڈ کا افسر ہے، 20 گریڈ کا افسر ہے، بڑے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، منسٹر ہے، کمشنر ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو توڑ رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے، بڑا افسر ہے، بڑے اس کے چلتے ہیں. میں خدا پاک کی قسم کھاتا ہوں یہ انسان ناکامیاب انسان ہے. اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
عز الدنیا بالمال وعز الآخرت بصالح الاعمال، دنیا کی عزت مال میں ہے، دنیا کی عزت مال میں ہے، اور آخرت کی عزت جو ہے وہ نیک اعمال میں ہے۔ کسی کے 3 بیٹے تھے، بہت بڑا افسر تھا، تو اس کا ایک دوست آیا، تو گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، تو ان کے بیٹے آ گئے، بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ماشاءاللہ انجینئر ہے بہت بڑا، الحمدللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ یہ دوسرا، یہ ڈاکٹر ہے فلاں اسپتال میں، ہارٹ اسپیشلسٹ، کیا مطلب؟ کسائی ہے، لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جیب بھی کاٹتے ہیں اور دل بھی کاٹتے ہیں، دونوں کاٹتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ یہ فضول ہے، جب بھی دیکھو تبلیغ میں جاتا رہتا ہے، بس صرف کبھی سیروزے کے لیے جا رہے ہیں اور کبھی جو ہے اچھلنے کے لیے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو، یہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کا حال ہو گیا۔ ڈاکٹر ہوشیار ہے، انجینئر، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر ہوشیار ہے، انجینئر ہوشیار ہے، اگر آپ کا بیٹا مجاہد ہے، وہ ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے، وہ دفاع صحابہ کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں دا سڑے ازگار دے، دا الگ ازگار دے، تو بل سے کار دیشتے، اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس کبھی تبلیغ میں جا رہے ہو، کبھی مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس جہان والوں کو اللہ والوں کی برکت سے رزق مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر ہمارے پاس وقت نہ ہو اور ہم اللہ پاک کو کہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر پھر، یا اللہ کوئی مرض ایسا آ گیا، آواز لگ گیا، کینسر ہے، ایڈز ہے، کرونا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اب انسان کو اپنی لگ گئی۔ جو مولوی صاحب نے 1 سال پہلے تقریر کی تھی، اس قسم کے امراض ہیں، انسان کو موت آنی ہے، اپنی لگ گئی۔ ابھی سورہ مومنون میں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ایک انسان کو موت آتی ہے، ٹھیک ہے، جب موت آتی ہے تو یہ اللہ پاک کو کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کلا، ہرگز نہیں، خبردار اگر ایک لفظ بھی آپ نے کہا، انہا کلمۃ ہی ہوا قائلها ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون، اب تجھے عالم برزخ میں جانا پڑے گا قیامت تک۔ عالم برزخ، عالم مثال، ماں کی رحم، دنیا کا عالم، موت کے بعد عالم برزخ کا عالم، پھر قیامت کا عالم، پھر یا جہنم اور یا جنت۔ جون کا مہینہ ہے، ویسے کہہ رہا ہوں جون کا مہینہ ہے، بالفرض گرمی ہے، زبردست قسم کی گرمی ہے، کوئی بھی شخص قمیص اتار کے دھوپ میں آ سکتا ہے؟ آپ لوگ میرے خیال میں سو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے، یا میں بس کر دوں، بند کر دوں تقریر؟ تو بتاؤ نا، پھر آ سکتا ہے کوئی؟ کیوں؟ گرمی ہے بھائی، گرمی ہے۔ آگ ہے کہ گرمی ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آگ تو نہیں ہے نا، آگ تو نہیں ہے نا، آگ گرمی ہے صرف۔ جون جولائی کی سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کس کو برداشت ہو سکتی ہے؟ توے کے اوپر جب روٹی بنتی ہے، روٹی پکانے کے بعد جب عورتیں گیس چولہے کو آف کر دیتی ہے، توے کو 10 منٹ کے بعد آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ 10 منٹ کے بعد کون ہاتھ لگا سکتے ہیں بتائیے؟ ہاتھ انسان کا جل جائے گا۔ آگ نہیں ہے وہ، گرم ہے صرف، آگ نہیں ہے وہ۔ پھر جہنم کی آگ
اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی آگ اس دنیا کا 70 گنا زیادہ آگ ہے۔ وہ آگ، دنیا کی آگ ایسی آگ ہے کہ اگر کسی انسان کو اس دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس پہ اللہ ہمیں بچائے، اس پہ کوئی انسان جائے تو فوراً دل کو آگ لگ جاتی ہے، ایسی آگ ہے جہنم کی۔ کیا ہم نے اپنی آخرت کا سوچا ہے؟ کیا ہم نے قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں موت کے وقت کیا ہوگا؟ کیا ہم نے آخرت کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، کیا جواب دیں گے ہم؟ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں آخرت میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کو دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دیا جائے کامیاب ہو جائے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کے واپس آ جائے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ سامنے آئے گا، دیکھے گا اعمال نامے کو، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس اعمال نامے کو کیا ہوا ہے؟ اس میں تو سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ ایک مفسر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ایک اللہ کے ولی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اعمال نامے کی حقیقت سامنے کر۔ ٹھیک ہے، اس پہ کشف ہوا، اس پہ کشف ہوا۔ کشف حق ہے، جو جائز کشف ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اس بزرگ نے کانسی کی، اس نے کیا کیا؟ کانسی کی، تو اس پہ کشف ہوا کہ فرشتوں نے کانسی لکھ دی ہے۔ اس نے کہا اف اف لکھ دیا ہے، اس نے کہا آہ لکھ دیا ہے۔ یا خدا یا پاکا، اتنا سخت عمل نامہ، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز کو سامنے پائے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زندگی کو غنیمت جانو، سانسوں کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے کو غنیمت جانو، بچپن کو غنیمت جانو، ایک ایک سانس کو غنیمت جانو، ورنہ اللہ پاک کی قسم انتہائی پچھتائیں گے ہم، بہت زیادہ، بہت پچھتائیں گے۔ لیکن پھر جو ہے نا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، ابھی بھی وقت ہے توبہ کرنے کی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ سنتے ہیں، میں آتا ہوں بیان کرتا ہوں، بس ختم، قصہ ہی ختم۔ آپ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، واہ واہ کیا بیان ہوا ہے، کافر ملا و کافر مسئلے اکھڑے، جی کافر ملا تھا، کافر باتیں اس نے کی، بات ہی ختم ہو گئی بس۔ دل اتنے سخت ہے، میرا بھی دل سخت ہے، آپ کا بھی دل سخت ہے، نہ میرے اوپر میرے باتوں کا اثر ہے، نہ میری باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہے۔ کیوں؟ پیٹ کے اندر حرام رزق ہے، پیٹ کے اندر حرام رزق ہے۔ آخرت کا معاملہ کوئی اتنا آسان سی بات ہے؟ موت کوئی آسان سی بات ہے؟ قبر کے اندر کی جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ آسان سی بات ہے؟ پھر قیامت کا میدان ہے، آسان سی بات ہے؟ یہ اللہ کا سامنا ہے، آسان سی بات ہے؟ او مسلمان، او اللہ کے بندے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے انسان قیامت قریب آ چکی ہے، تیری حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، کہاں جا رہے تم؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی 2 گاڑیاں میری کیوں 4 نہیں ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ انسان کو حرص نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کاروبار کے اندر، مال کے اندر، کپڑوں کے اندر، جی ہر چیز کے اندر آگے پیچھے انسان ہو رہا ہے۔ او اللہ کے بندے، کبھی آپ کے دل میں یہ آیا ہے کہ فلاں حافظ ہے،
میں کیوں حافظ نہیں ہوں، فلاں مجاہد ہے میں کیوں مجاہد نہیں ہوں، فلاں تبلیغی ہے میں کیوں تبلیغی نہیں ہوں، فلاں مفتی ہے میں کیوں نہیں ہوں، فلاں عالم دین ہے میں کیوں نہیں ہوں، فلاں شخص نے تلاوت کی ہے میں نے کیوں تلاوت نہیں کی ہے، فلاں شخص نے اللہ کی ذکر کی ہے میں نے کیوں اللہ کو یاد نہیں کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ جس نے اس جہان میں اللہ کے ذکر سے اعراض کیا وہ قیامت کے دن اپنے قبر سے اندھا اٹھے گا۔ من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو توبے کا وقت ہے کہ نہیں ہے جی؟ توبہ کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون روئے گا؟ آنسو کون اللہ کے سامنے بہائے گا؟ ٹھیک ہے جی، رات کو اٹھ کے دن کو رات کا وقت سب سے بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے جب امت محمدیہ میں رات کو تہجد پڑھنے والے جب اٹھتے ہیں، جب اللہ کے سامنے روتے ہیں، جب اللہ کے سامنے آنسوں کو بہاتے ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتے آتے ہیں، ایک جام لے کے آتے ہیں اور انسان ابن آدم کے آنسوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے، انسان کا عقل یہاں کام نہیں۔ یار میں روؤں گا، جبریل فرشتے آئیں گے میرے آنسوں کو لے کے جائیں گے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ وہی شروع ہوتی ہے۔ جب آسمانوں میں اس کو لے کے جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ ابن آدم کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے بہائے گئے ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے اس آنسوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اگر جہنم میں جاؤں اور اس آنسوں کو جہنم میں اڈیل دوں، جہنم پہ ڈال دوں، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اللہ نے انسان کے آنسوں میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ کاش کوئی انسان اپنے آنسوں کی قدر کر لے۔ مال کی قدر ہے، گاڑی کی قدر ہے، گھر کی قدر ہے، اسباب کی قدر ہے، اولاد کی قدر ہے، لیکن قدر نہیں ہے انسان کو اپنے اعمال کی قدر نہیں ہے۔ وہ انسان اللہ نے تو تجھے اپنے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں تو آخرت میں اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے۔ یہ کس چیز میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں آج؟ شیطان کو جب اللہ نے مہلت دی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ رقت قلوب الملائکہ علی بنی آدم۔ یہ سن کے جب شیطان نے یہ کہا میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف بائیں طرف سے آؤں گا، فرشتوں کا دل بڑا رقت والا ہو گیا انسان، اب انسان کی خیر ہی نہیں ہے بالکل۔ اب تو